بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا اور اپنی بندگی، عبادت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ علیہ السلام کی محبت کے رشتے میں منسلک کیا۔ آقا علیہ السلام کی محبت کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مظاہر بنائے ہیں اور اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی محبت کو اہم ترین مظاہر ایمان اور مظاہر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض اور واجب قرار دیا ہے اور یہ وجوب حکم الہی سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے تبلیغ رسالت کے ذریعے ہم پر جو احسان فرمایا اس پر آپ نے ہم سے کوئی اجر طلب نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ علیہ السلام کی اہل بیت اور قرابت سے محبت کریں۔ یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرابت سے محبت کا جو حکم دیا، یہ اجر بھی آقا علیہ السلام بدلے کے طور پر اپنے لیے طلب نہیں فرما رہے، بلکہ یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ اس سے ہمیں ایمان و ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں اور اہل بیت و قرابت کی محبت کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ گویا آپ علیہ السلام اس فرمان کے ذریعے ہماری ہی بھلائی کی راہ تجویز فرما رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہ ہوں گے جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہیں پاتے۔ یعنی اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم پر شفقت، بے حساب رحمت، کرم اور لطف و عطا فرماتا ہے۔ صبح و شام تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندروں میں غوطہ زن رہتے ہو، تم پر اللہ کی نعمتوں کی موسلادھار بارش رہتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کیا کرو۔ پھر فرمایا، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ملتی۔ میری محبت ہی اللہ کی محبت کا راستہ، واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ ہے، لہٰذا مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کر سکو۔ گویا حضور علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا راستہ بتایا ہے۔ اور پھر فرمایا، میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ میری محبت کے حصول کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ آقا علیہ السلام ایک روز سیدنا امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے کہا، اے بیٹے مبارک ہو، کتنی پیاری سواری تمہیں نصیب ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں سواری کا اچھا ہونا نظر آ رہا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا پیارا، خوبصورت اور اعلیٰ ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے اور کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں ایک حقیقت بیان فرمائی اور ایک دعا بھی دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ اللہ اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ اے اہل بیت رسول، اللہ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے جسے اس نے قرآن مجید میں نازل کیا، اور آپ کے لیے یہ عظیم مرتبہ ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ان اشعار میں امام شافعی نے اہل بیت رسول کی محبت کو قرآن مجید کی طرف سے امت مسلمہ پر فرض ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے، جو شخص نماز میں آپ علیہ السلام پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ گویا ہم پر محبت اہل بیت فرض کر دی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام جب امام حسین کو کندھوں پر اٹھا کر گلی میں نکلتے ہیں اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام اور پوری گلی میں مجمع عام سب کے سامنے زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں، انہیں چومتے ہیں اور شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں اعلان فرماتے ہیں، حسین منی و انا من حسین۔ تو اس سے آقا علیہ السلام ایک سنت قائم کر رہے ہیں، امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری محبت حسین کے ساتھ کیسی ہے، دیکھو میں اہل بیت سے کیسی محبت کرتا ہوں،
میں تبلیغ دین تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگا سوائے اپنے قرابت کی محبت کے، اور وہ بھی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ حسین میرا نواسا ہے تم اس سے محبت کرو، کوئی بدلے کے طور پر نہیں مانگ رہا، نہیں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا، اس میں بھی تمہارے ایمان کی فکر کر رہا ہوں۔ میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ میں اپنی قرابت اور اہل بیت کی محبت اور مدد کی تاکید بھی تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، اس سے لپٹ جاؤ گے تو تمہارا اسلام اور تمہارا دین بچ جائے گا۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت، عزار بن حریث رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کی نظر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا، اس وقت آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب شخص یہی ہے۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کے لائق ہو، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنائے، پھر فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کے چند نقوش بھی آل سفیان سے بہتر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی حضرت امام حسین کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ابو محزم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ دین اسلام کے لیے اہل بیت کی قربانیوں سے کون آگاہ نہیں؟ ان کا صبر، ہمت، جذبہ اور ثابت قدمی مثالی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا خاندان دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو گیا، جنہوں نے کئی دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی، مشقتیں جھیلیں۔ جس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جس طرح ان عظیم لوگوں نے ہر موقع پر صبر سے کام لیا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بھی مشکلات پر واویلا کرنے کے بجائے صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے۔